اچھا مصروفیت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے. ایک سوال ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جیسے رات میں فری ہوئے. یہ تو ویسے تو پڑھنی تو دیکھیں نماز تو اپنے ٹائم پہ ہی چاہیے, جو کہ فرض علوم ہے اس کو نہیں, لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا اس پہ شریعت کہتی ہے کہ وہ رات کو اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یار چلو میں نماز پڑھ لوں تو 5 وقت اکٹھی پڑھ لے. 5 وقت تو نہیں, لیکن 3 وقت میں اجازت ہے. اس میں بھی فجر کو الگ سے پڑھنا ہے آپ نے. اچھا فجر نہیں ہے, فجر نہیں کسی کے ساتھ جمع ہو سکتی, وہ فجر کے وقت. صحیح ہے. اور میں آپ کی پاکستان لیول کی ایسی سیلیبریٹیز کو جانتا ہوں جنہیں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, لیکن وہ لوگ صرف رات کو اس وجہ سے نہیں سوتے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے. واہ, ٹھیک ہے, جب ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے. اچھی بات. فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور پھر وہ ظہر سے پہلے اٹھتے ہیں, اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں. یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے تو عقل زائل ہو جائے گی. ظاہر ہے اب جس کی رات کی ڈیوٹی ہے تو وہ تو دن کو سوئے گا نا, صرف نماز قضا نہ ہو. اچھا, ظہر اثر کو آپ جمع کر سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اثر کی نماز کو جمع کروایا اور مغرب اور عشاء کو. تو ابن عباس سے تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا, تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1, تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے, اور نمبر 2, کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ 2 جملے بولے کہ یہ فیسلٹی تب دی گئی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی کنڈیشن ہے, آپ کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور, جس طرح آپ پرائم منسٹر ہیں, آرمی چیف ہیں, یا کسی بڑی مصروف فیکٹری یا کمپنی کا مالک ہے جس کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا مشکل ہے, تو وہ نمازوں کو جمع کرے, ظہر اثر جمع کرے, اس کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں آپ. اور اس میں ٹالرنس ہے, جامعہ ترمذی میں تفصیل موجود ہے. ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک, اس سے آخری 20 منٹ چھوڑ دیں, وہ ذرا مکروہ وقت ہے. کسی بھی وقت 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت دونوں نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو ساری نمازیں پڑھیں. ہاں, رات کو آپ مغرب اور عشاء جس وقت چاہیں آپ پڑھ لیں, لیکن پڑھنی. لیکن بعض اوقات کوئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جیسے آپریشنز میں, ان کے لیے ایک بڑی پرابلم بن جاتی ہے. وہ بھی کام کر رہے ہیں اور بڑا 6-7 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے. اس میں پھر اس کا ایک اور سلوشن یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں آدھا پونا گھنٹہ نکال سکتے ہیں نا, تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ظہر اثر پڑھیں, اور جیسے ہی مغرب ہو جائے مغرب عشاء پڑھ لیں. 4 نمازیں آلموسٹ آپ پونے گھنٹے کے سپین میں اکٹھی کر لیں. فجر بہرحال آپ کو الگ پڑھنی ہوگی. اچھا علی بھائی, اکثر ابھی نیوز چلتی ہیں کوئی شرارت. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, وہ اس کے ساتھ ایک سمجھ لے کمپلیمنٹری ہے کہ صرف فرض پڑھ لیں وہ کافی ہے. جو بزی ہیں, جیسے ڈاکٹر, بزی نہیں, عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں, سنت تو ایک نفلی عبادت ہے. صحیح ہے. یہ سنت کا لفظ محدثین اور فقہا نے ڈیوائز کیا ہے. بخاری مسلم میں اسلام کے اندر آپ کو فرض عبادت اور نفلی عبادت ملتی ہے, تیسری کوئی عبادت نہیں ہے. صحیح ہے. یہ سنت موقدہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھی. ہم انہیں کہتے ہیں یہ وہ نفل ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں, تاکید کیے گئے, کہ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر اوبلیگیٹ کیے. ہاں پڑھ. البتہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بخاری مسلم میں 2 بڑی مشہور حدیثیں میں کمبائنڈ کر کے بیان کر دیتا ہوں. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے. اللہ کی توحید نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ کاربند رہو, شرک نہ کرو, مجھے اللہ کا پیغمبر مانو. پھر آپ نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھ لو. اور دوسری حدیث جو بخاری مسلم کی, اس میں الفاظ ہیں کہ فرض نماز پڑھو, ہاں مگر اگر تم نفلی پڑھنا چاہو تمہاری مرضی. ٹھیک ہے, یہ ساتھ آپ فرض روزے رکھ لو, ہاں اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی. فرض زکات دو, ہاں تم نفلی صدقہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا نا, اس میں کوئی ایڈ نہیں کروں گا, نہ اس میں سے مائنس. جو فرض ہی میں پڑھوں گا ایڈ نہیں کروں گا, مائنس بھی نہیں کروں گا. جب وہ پلٹا تو نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے نا, اس کو دیکھ لو, اور اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ. اچھا, اب اس میں وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جب فرض نماز کا ذکر ہے نا تو اس سے مراد ہے ساتھ سنتیں بھی ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. اگر یہی بات ہے تو کیا جب حضور یہ کہہ رہے تھے رمضان کے فرض روزے رکھ لو, اور ساتھ جو نفلی روزے ہیں جو سوموار اور جمعرات کا یہ بھی اوبلیگیٹری ہے, پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. یہ پکی ہے, اینٹی وینم, الزامی جواب. کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر بھی رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے.
یار رمضان کے روزے نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں. اچھا زکوٰۃ آپ خود کہتے ہو یار 2.5% دے دو, اس کے بعد آپ کی مرضی. زکوٰۃ بھی 2.5% قبول ہو جائے نفلی زکوٰۃ کے بغیر, روزے بھی نفلی روزوں کے بغیر قبول ہو جائیں, نماز جو ہے وہ نفل کے بغیر قبول نہ ہو, تو یہ صرف انہوں نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں, حالانکہ دن رات میں ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں. 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. وطر آپ پڑھ لیں ثواب ہے, نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں. اچھا علی بھائی, اگر کوئی شرارت کرتے ہوئے مر جاتا ہے, جیسے کہ ابھی کچھ نیوز بھی چلی تھی, کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے سمندر پہ اور وہ گرا اور لہروں میں اسے لے گئی اور وہ مر گیا, جیسے ٹرین کے سامنے کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے اور حادثہ ہوا, اسی طریقے سے بہت سارے ملٹیپل واقعات ہیں مسلمان, تو اس کی موت کیا کہلائے گی؟ مطلب وہ ایسی چیز میں مرا ہے. دیکھیں جی, وہ نیچرل ڈیتھ تو ظاہر نہیں مرا, یہ خودکشی کے قریب تو ہے. اچھا ہاں جی. اور میں آپ کو بتاؤں, آج سے آلموسٹ 8-9 سال پہلے مفتی اعظم سعودیہ کا ایک فتویٰ آیا تھا, اور وہ تمام ہمارے نیوز چینلز پہ بھی چلا تھا. انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مرتا ہے وہ خودکشی کی موت مرا ہے. اوہو جی. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ اس کا کوئی, اس کے بدلے میں کوئی دیت وغیرہ بھی نہیں دے گی کہ میں مر گیا ہے اور اس کے پیسے دیں. اجماعی مسئلہ ہے. جی اجماعی مسئلہ اس حوالے سے ہو جاتا ہے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورۃ البقرہ کی آیت, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. مجھے بتائیں, آپ کبھی الاؤ کریں گے کہ آپ کے بچے چلتی ٹرین میں دروازے کے ساتھ لٹکیں؟ کیوں؟ آپ کا دل ایسا کلیجہ منہ کو آئے گا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ مر جائیں گے. تو جس طرح آپ کو اپنے بچے کی جان عزیز ہے, آپ کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک خودکشی والے کا جنازہ لا کے رکھا گیا, نبی علیہ السلام نے پڑھنے سے انکار کر دیا, حالانکہ آپ کا صحابی ہے, آپ نے پڑھنے سے انکار, آپ فرمایا تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا. خودکشی والا, ہاں اس کی وجہ جنازہ ہو جائے گا, لیکن پروٹیسٹ اس لیے کیا کہ کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی خودکشی والے کا جنازہ پڑھ کے اس عمل کو انڈورس نہ کرتے. اور مکروز کا بھی تو آتا ہے نا. ہاں مکروز کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرضہ کے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ مکروز کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا کوئی قرضہ اتار نہ تھے.